میرے پیارے دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مصر کے جنگل میں ایک شہزادہ چند بکریاں چراتا اور ان سے حاصل ہونے والے دودھ اور جنگل کے پھلوں پر گزارا کرتا۔ وہ عام انسانوں کی طرح زندگی بسر کرتا، روکھی سوکھی کھاتا، بیشتر وقت اپنی رعایا کی خدمت اور خدا کی یاد میں بسر کرتا۔ ایک دن شہزادہ معمول کے مطابق رعایا کے مسائل سننے کے بعد جنگل میں دنیا سے بے نیاز خدا کی یاد میں مشغول تھا کہ اس نے دیکھا ایک غریب لکڑہارا اپنے گدھے کو ساتھ لیے لکڑیاں کاٹ رہا ہے اور اس سے باتیں بھی کر رہا ہے اور پھر زاروں قطار رو بھی رہا ہے۔ شہزادہ یہ دیکھ کر بہت حیران ہوا کہ لکڑہارا روزانہ لکڑیاں کاٹتا، گدھے سے چند باتیں کرتا اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتا۔ چند روز یہی معاملہ چلتا رہا۔ جب رحم دل شہزادے سے اس کا رونا دیکھا نہ گیا تو لکڑہارے سے پوچھا، اے لکڑہارے، تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ غریب بوڑھا شدت سے رونے لگا اور اپنی بدبختی کی کہانی سنانے لگا۔ میرا ایک بیٹا تھا جسے خدا نے بے تحاشا دولت سے نوازا تھا، ہر طرح کا عیش تھا، مگر اس پر دولت کا غرور اس قدر حاوی ہو چکا تھا کہ اسے اپنی دولت کے سوا کچھ نہیں دکھائی دیتا تھا اور پھر اس کی بربادی کا دن آ گیا۔ میری دور کی ایک رشتہ دار دوسری ریاست سے میرے گھر سوالی بن کر آئی، یہ سوچ کر کہ مشکل میں اپنے ہی کام آتے ہیں۔ وہ بہت غریب تھی، ان کی بیٹی کی شادی قریب تھی مگر کوئی انتظام نہیں ہو پایا تھا، لیکن میرے بیٹے نے ان کو دھکے مار کر گھر سے نکال دیا اور خود آرام سے سوتا رہا، اور وہ ضعیف عورت پوری رات طوفان کا مقابلہ کرتی رہی، لیکن میرے بیٹے کو رحم نہ آیا۔ سب میری آنکھ کھلی تو مجھ پر یہ قیامت ٹوٹ پڑی کہ میرا بیٹا گدھے کی صورت اختیار کر چکا تھا۔ گھر کا سارا سامان بجلی گرنے سے جل کر خاک ہو چکا تھا۔ اب یہ عالم ہے کہ میں جنگل سے لکڑیاں کاٹتا ہوں اور اپنے ہی بیٹے پر لاد کر بیچنے لے جاتا ہوں اور اس سے ہم بیٹے کا گزارا چلتا ہے۔ یہ سن کر شہزادے کی آنکھیں نم ہو گئی، کہنے لگا، اے ضعیف انسان، تو نے بہت ظلم کیا ہے، تو نے اپنے ہی بیٹے کو برائی سے نہ روکا، مجھے تیری حالت پر افسوس ہے۔ لکڑہارا کہنے لگا، اب میں غریب رشتہ دار کی تلاش میں مارا مارا پھرتا ہوں، مگر افسوس وہ مجھے کہیں نہیں ملتی۔ یہ کہہ کر لکڑہارا رونے لگا۔ شہزادے نے اس کے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، تو اپنے گناہوں کی معافی مانگ، وہ معاف کر دے گا۔ لکڑہارا اس وقت سجدے میں گر کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگا۔ اچانک ایک خوبصورت شہزادی سفید گھوڑے پر سوار ہو کر شہزادے کے قریب آئی اور کہنے لگی، اے شہزادے، آخر یہ ماجرا کیا ہے؟ شہزادے نے بوڑھے کی پوری کہانی سنا دی۔ شہزادی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور کہنے لگی، میں ہی وہ لڑکی ہوں جس کی ماں تیرے در پر سوالی بن کر آئی تھی، مگر اے بدبخت، تیرے مغرور بیٹے نے اس کی مدد نہیں کی۔ میری ماں ساری رات تیز بارش کا مقابلہ کرتی رہی اور دنیا سے چلی گئی۔ جب صبح ہوئی تو رحم دل بادشاہ کا وہاں سے گزر ہوا، وہ میری ماں کو گھر لایا تو میری ماں کی لاش دیکھ کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میرا سہارا کوئی نہیں تھا۔ بادشاہ مجھ کو اپنے ساتھ لے گیا۔ اس نے مجھے نیک لڑکی پا کر اس نیک شہزادے سے میری شادی کر دی جو اس وقت تیرے سامنے کھڑا ہے۔ خدا کی قدرت دیکھ کر لکڑہارا شرمندگی سے زمین میں گرتا جا رہا تھا۔ اس نے رو رو کر شہزادی سے معافی مانگی۔ شہزادی بہت رحم دل تھی، اس نے بھی معاف کر دیا۔ اسی لمحے لڑکا اپنے اصل روپ میں آ گیا اور خدا کے حضور سجدے میں گر گیا اور شہزادی سے بھی معافی مانگنے لگا۔ شہزادی نے اسے بھی معاف کر دیا۔ خدا حافظ۔